بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مشرکین مکہ کو اس بات کا بہت دکھ ہوتا تھا کہ مکہ مکرمہ میں بے شمار مذاہب تھے. یہ لوگ دنیا بھر میں سفر کرتے تھے، تجارتی سفر ان کا پیشہ تھا، اور پھر مکہ مکرمہ مرکز تھا. بہت بڑی منڈیاں لگتی، میلے لگتے، خرید و فروخت ہوتی. تو گرد و نواح کے ممالک روم شام تک اور افریقہ تک جتنے مذاہب تھے اور ہندوستان تک، ان میں سے کچھ نہ کچھ یہ لے آتے، اور مختلف لوگوں کے مختلف عقیدے تھے. آگ کے پجاری بھی تھے، سورج کے پجاری بھی تھے، ستاروں کے پجاری بھی تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر ان کی پوجا کرنے والے بھی تھے، جادوگروں کی پوجا کرنے والے تھے، بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. بے شمار ارد گرد کے جتنے مذاہب تھے، وہ جو جہاں گیا اسے جو پسند آیا اس نے وہ شروع کر دیا. تو مشرکین مکہ نے کہا کہ چلو آپ کی مرضی، آپ نے ایک مذہب اختیار کر لیا، وہ تو ٹھیک ہے، اس حد تک تو برداشت ہو سکتا ہے، لیکن یہ پہلے جتنے مذاہب ہیں ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پہ عمل کرتا ہے، دوسرے کے مذہب کو باطل یا کفر یا اس کو رد نہیں کرتا. اور آپ ہمارے یہ باپ داداؤں کے اختیار کیے ہوئے مذاہب ہیں، ان سب کو رد کر دیتے ہیں اور ان کی تردید فرما دیتے ہیں اور اسے گمراہی اور کفر قرار دیتے ہیں. یہ بات بڑی تکلیف دہ ہے. آپ اپنے مذہب پہ عمل کرتے رہیں، ہمیں اپنے پہ کرنے دیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، یعنی آپ اگر اپنی پسند سے ارشاد فرماتے تو ممکن ہے ایسی باتیں آپ ارشاد نہ فرماتے جن سے دوسروں کی دل آزاری ہوتی ہے.
لیکن آپ اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہتے، آپ وہ کہتے ہیں جو آپ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، تو اس میں تو آپ کا بس نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب جلیلہ تو یہ ہے کہ جو وحی میں ارشاد ہو آپ علی اعلان بیان فرمائیں۔ یہ آیت کریمہ بھی ان مقامات میں سے ہے جو قرآن کریم میں سمجھنے مشکل ہے۔ میں نے دفتر میں تفسیر میں دوسرا ترجمہ چھپا ہے، تو تفسیر پر نگاہ مارتے ہوئے میں نے ترجمہ دیکھا، دوسرے تراجم میں بھی بات الجھ جاتی ہے کہ شاید جو وحی آتی تھی حضور اس میں سے کچھ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے۔ تقریباً تمام تراجم جو میں نے دیکھے ہیں ان میں سے سمجھ یہی آتی ہے، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر آپ اپنی مرضی سے کچھ ارشاد فرماتے تو آپ اللہ کی تعریف حمد و ثنا بیان کرتے، آخرت کے ثواب اجر بیان کرتے، قیامت کی بات ملائکہ کی بات کرتے، لیکن جہاں کفر کی تردید آتی ہے آپ اپنے مزاج عالی کے مطابق شاید کوئی ایسی بات نہ کہتے جن سے ان کو دکھ پہنچے، لیکن یہ آپ کی بات آپ کی منشا کی نہیں، یہ اللہ کی منشا کی ہے۔ آپ پر چونکہ وحی آتی ہے اور وحی کو من و عن بیان کرنا اور اس کی وضاحت کرنا آپ کا منصب جلیلہ ہے، آپ حق بیان کرتے ہیں، آپ کا مقصد ان کا دل دکھانا نہیں ہے، آپ کا مقصد اللہ کی وحی کی وضاحت کرنا ہے۔ اب اس سے کوئی ناراض ہوتا ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی۔ اور یہ بڑی عجیب بات یہاں سمجھ آتی ہے کہ احقاق حق سے تردید باطل از خود ہو جاتی ہے، یعنی آپ اگر حق بیان کریں، آپ اگر سچی بات کہیں تو جھوٹ کی تردید از خود ہو جاتی ہے۔ خصوصی طور پر کسی کا نام لے کر تردید کرنے کی ضرورت نہیں، چونکہ دو خبریں سچی نہیں ہوتی، خبر ایک ہی سچی ہوتی ہے۔ تو جو آپ کے ارشاد عالی کے خلاف ہے اس کی تردید تو از خود ہو جاتی ہے، اور انہیں بجائے اس کے کہ اگر باپ دادا ان کے غلط تھے یا مشرک تھے یا کافر تھے تو باپ دادا کو پکڑے رکھیں، اللہ کریم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے اور دامان رسالت اختیار کرنا چاہیے، اور بجائے ناراض ہونے کے لیے خود بیٹھ کر تجزیہ کرنا چاہیے کہ حضور نے جو فرمایا وہ حق ہے اور جو کچھ ہم بھٹک رہے ہیں وہ باطل ہے۔ یہ اس کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنا چاہتے ہیں تو فرمایا آپ تو بیان کریں گے، چونکہ ما یوحی الیک، جو آپ پر وحی ہوتی ہے وہ تو آپ کا منصب جلیلہ ہے کہ اسے بیان بھی فرمائیں، اس کا مفہوم بھی سمجھائیں، اور جو حکم ملتا ہے اس پر عمل بھی کریں۔ اس پر ناراض ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں۔ پھر شاید اس بات سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہو، وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ۔ یہ کفار کہتے ہیں کہ ان پر کوئی بہت بڑا، اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی بہت بڑا خزانہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا؟ بادشاہوں کے پاس بڑے بڑے خزانے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو پیسے بانٹتے ہیں، تنخواہیں دیتے ہیں، پینشنیں دیتے ہیں، انعام دیتے ہیں، خریدتے ہیں اور لوگوں کو ساتھ ملا لیتے ہیں، حکومتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہی طریقہ ہے۔ تو اگر ان کے پاس بھی اگر اللہ کے نبی ہیں، اللہ بہت بڑا خزانہ دے دیتا ہے انہیں اور یہ کروڑوں روپے بانٹتے لوگوں میں، تو لوگ ان کا کلمہ پڑھتے رہتے۔ یا پھر یہ نہیں تھا او جاء معہ ملک، تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ نازل فرما دیتا جو لوگوں کو بتاتا کہ واقعی یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل۔ پیسے دے کر ایمان نہیں خریدا جا سکتا۔ اگر دولت کے لالچ میں کسی بات کو مانا جائے تو وہ عقیدہ نہیں بن سکتی، وہ ایمان نہیں بن سکتی۔
اور اگر فرشتہ آتا، اللہ کریم فرشتہ نازل فرما دیتے، تو یہ نہ فرشتے کو دیکھ سکتے نہ اس کی بات سن سکتے، حاصل کیا ہوتا؟ اور اگر فرشتہ انسانی شکل میں آتا، یہ اس کی بات بھی سنتے، اسے دیکھتے بھی، تو پھر وہی اعتراض ہوتا کہ یہ تو ہمارے جیسا ہی بن رہا ہے۔ ان کی دونوں باتیں فضول ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، رد ہو گیا یہ دونوں باتوں کا کہ آپ کا منصب جلیلہ اتنا عظیم ہے کہ اعمال یہ آج کر رہے ہیں، زندگی بھر کرتے رہے، مرنے کے بعد قبر میں جا کر ان پر حقیقت منکشف ہوگی کہ جو ہم نے کیا وہ باطل تھا، لیکن تب اصلاح کا موقع نہیں ہوگا، اور پھر سارے حقائق جو ہیں وہ قیامت قائم ہوگی، میدان حشر میں سامنے آئیں گے۔ تو اتنے دور جا کر جب ان پر حقائق منکشف ہوں گے اور قیامت کو جو کہیں گے بار الہ ہمیں اب واپس دنیا میں بھیج دے تو ہم تیری اطاعت کا حق ادا کر دیں گے، وہ حقائق آپ انہیں آج یہاں بتا رہے ہیں جہاں توبہ کا موقع بھی ہے اور اصلاح کا موقع ہے۔ توبہ اور اصلاح دو چیزیں نہیں ہیں، بلکہ توبہ اصلاح کا نام ہے۔ حضرات علماء کرام فرماتے ہیں کہ زبانی اقرار کرنا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ کوئی شخص زبانی اقرار نہیں بھی کرتا لیکن جو برائی کرتا تھا وہ چھوڑ دیتا ہے اور آئندہ نیکی اپنا لیتا ہے تو یہ اس کی توبہ ہے۔ عملی اصلاح کا نام توبہ ہے۔ ہم نے کئی بار دیکھا، ایک سال بڑی بے تحاشا بارشیں ہوئی اور ہمارا اجتماع بھی ہو رہا تھا، تو اس وقت منارہ سکول میں اجتماع ہوتا تھا، وہ سارا سکول بھی ٹپک گیا، گھر کے سارے مکانوں میں جو چھتوں سے پانی نکل گیا، تو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تھی۔ بہرحال مشکل سے کچھ لوگ کسی جگہ، کچھ کسی جگہ، کوئی اس طرح مساجد سے بھی پانی اندر باہر ایک جیسا ہو گیا۔ تو عموماً مساجد رستے پہ ہوتی ہیں، جہاں گلی پہ ہوتی ہیں، اندر کوئی نہیں بناتا جہاں ہر ایک کی رسائی ہو، تو لوگ مسجد کے پاس سے گزر جاتے تھے، توبہ 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 کرتے، لیکن سجدہ کرنے کو نہیں آتا۔ کان پکڑ لیا، زبانی توبہ توبہ، لیکن فراز نماز کے لیے بھی کوئی نہیں آتا تھا، تو ذکر اذکار کے لیے، نوافل کے لیے کون آتا؟ تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ کردار کی اصلاح کر لے، عقیدہ غلط ہے تو عقیدے کی اصلاح کر لے اور آئندہ نیکی پہ قدم رکھے، نیکی پہ گامزن ہو جائے، تو یہ توبہ ہے۔ تو یہ جا کر میدان حشر میں توبہ کریں گے، وہ توبہ کا کون سا وقت؟ دنیا دار عمل ہے، یہاں جس نے اصلاح کرنی ہے کرے، اور کتنا عظیم احسان ہے اس ہستی کا اور اس ہستی کو بھیجنے والے اللہ کریم کا کہ جن چیزوں کا پتہ ہمیں قبر میں جا کر چلنا ہے کہ میں نے یہ جو غلطی کی تھی اس کی تو اتنی بڑی سزا ہے، آج اس دار دنیا میں وہ ہمیں بتا دے کہ اس کی یہ سزا ہے، یہ غلطی نہ کرو، اور اس نیکی کا اتنا بڑا اجر ہے، یہ کرو، اس سے بڑی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا خزانے سے ایمان نہیں خریدے جا سکتے، ایمان ہر شخص کے دل کے نہاں خانے دل کا فیصلہ ہے کہ وہ کس چیز کو مانتا ہے۔ پھر ایمان پر دلیل اس کے اعمال ہیں، اگر مانتا ہے تو اس پر عمل کرتا ہے، اور اگر کہتا ہے مانتا ہوں عمل نہیں کرتا تو گردانہ تو مسلمان جائے گا، لیکن عند اللہ اس کا اسلام قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیا مانتا ہے؟ جس پر عمل نہیں کرتا اس کو کیا مانتا ہے؟ تو فرمایا شاید آپ کے قلب اطہر کو اس بات سے بھی تکلیف ہوتی ہو کہ یہ کہتے ہیں ان کے ساتھ خزانہ آ جاتا یا کوئی فرشتہ آ جاتا تو ہم بات فوراً مان لیتے۔ اب حضور
رحمت للعالمین تھے، کریم تھے، آپ کو تو کفار کا بھی دکھ محسوس ہوتا تھا کہ میری بعثت کے بعد بھی یہ محروم کیوں ہیں، یہ مان لیتے یا اللہ کے عذاب سے بچ جاتے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کی پسند اپنی جگہ، آپ کا مزاج کریمانہ اپنی جگہ، لیکن نتائج تو حقائق میں آئیں گے۔ جب یہ آپ کو نہیں مانیں گے تو کسی کرم کے مستحق نہ رہیں گے۔ اور یہ جو کہتے ہیں بھی خزانہ آ جاتا، تو خزانہ پیسے بانٹ کر، روپے دے کر، آج کل کی اس 21ویں صدی کی طرح ووٹ نہیں خریدنے کہ اتنے پیسے دے دو ووٹ خرید لو۔ یہاں ووٹ خریدنے کی بات نہیں ہے، یہ بات ایمان اور عقیدے کی ہے، عظمت الہی کے اقرار کی ہے، معبودان باطل کے انکار کی ہے، اپنی توقعات اللہ سے وابستہ کرنے کی ہے۔ اور یہ سارا فعل جو ہے یہ نہاں خانہ دل کا ہے، یہ روپے بانٹ کر نہیں خریدا جا سکتا۔ دوسری بات، فرشتہ ہوتا تو فرشتہ اگر فرشتہ ہی رہتا تو یہاں تو اتنے انسان نہیں جتنے ایک ایک انسان کے ساتھ کتنے کتنے فرشتے ہیں۔ بارش کا ہر قطرہ جب برستا ہے، ہر قطرے کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے، اسے وہاں پہنچا کے چھوڑتا ہے جہاں اس نے پہنچنا ہے، جہاں اللہ نے مقدر کیا ہے۔ میں نے آپ نے کبھی دیکھے انسانی نظام ایسا ہے کہ چبانے سے لے کر ہضم ہو کر خون گوشت بننے تک فرشتوں کی ذمہ داری ہے کہ کہاں کہاں غذا ڈائجسٹ ہوتی ہے، اس کا کیا کیا بنتا ہے۔ اور جب کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ کریم وہیں کسی فرشتے کو کام سے روک دیتے ہیں، وہ جگہ اپنا کام کوئی حصہ چھوڑتا ہے تو بیماری بنتی ہے۔ کیا ہم نے کبھی دیکھا کتنے فرشتے لگے ہوئے ہمارے ساتھ کام پر؟ تو اگر فرشتہ فرشتہ ہی رہتا تو نئے نظر آتا، نہ یہ اس کی بات سنتے، پھر اس کا کیا فائدہ؟ اور اگر فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے تو پھر بات ہوئی ہوتی ہے کہ یہ بھی ہمارے جیسا ایک انسان ہے، اس کی کیا بات ہے؟ تو یہ تو دونوں باتیں فضول ہیں ان کی۔ رہی یہ بات کہ آپ رنج محسوس فرماتے ہیں، آپ کے قلب اطہر کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ کافر کیوں ہیں، یہ بھی عذاب الہی سے بچ جاتے، آپ کو یہ احساس ہوتا ہے۔ لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ کا کرم کتنا ہے کہ جن باتوں سے یہ برزخ میں جا کر یا میدان حشر میں جا کر آگاہ ہوں گے، آپ وہ نتائج انہیں آج بتا رہے ہیں دارالعمل میں، جہاں توبہ کا موقع اور اصلاح کا موقع ان کے پاس ہے۔ اس سے بڑا احسان کیا ہوگا کہ وہ حقائق جو بعد از موت انہیں پتہ چلیں گے، آپ ان کو انما انت نذیر، نذیر کا مطلب اردو کا دامن تنگ ہے، عربی وسیع زبان ہے، ڈرانے والا ہی لکھنا پڑتا ہے۔ یہاں میں نے بھی ڈرانے والا ہی لکھا ہے، لیکن میں نے بریکٹ میں انجام بد سے ساتھ کر دیا ہے، کچھ وضاحت ہو جاتی ہے کہ فردہ قیامت جو حقائق ان کے سامنے آئیں گے اور یہ آنکھوں سے دیکھیں گے اور پھر یہ چلائیں گے کہ یا اللہ ہمیں اب دنیا میں بھیج دے تو دیکھ ہم کیسے اطاعت کرتے ہیں۔ فرمایا نہیں، آج آپ انہیں وہ باتیں بتا رہے ہیں جو انہیں قبر میں یا میدان حشر میں سمجھ آئیں گی۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور پھر کمال بات یہ ہے کہ جن کے بھلے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ آپ کو بات کرنے سے روکنا چاہتے ہیں، وہ آپ پر پتھر پھینکتے ہیں، کانٹے بچھاتے ہیں راستے میں، آپ کو ایذا دیتے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو ایذا دیتے ہیں۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ واللہ علی کل شیء وکیل، اور ہر چیز پر کامل اختیار رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ انبیاء کا
اس چیز سے کوئی واسطہ نہیں کہ کائنات کا نظام کیسے چلے کیسے نہ چلے، یہ اس کا اپنا نظام ہے۔ انبیاء اس کے نور کے امین اور اس روشنی کو بانٹنے والے ہوتے ہیں، فیصلے وہ خود کرتا ہے۔ ہر بندے کا تعلق اپنا اپنا ہے اللہ کے ساتھ، جس کا جیسا تعلق ہے ویسے وہ فیصلے فرماتا رہتا ہے۔ اللہ کی شان ہے، ہر فرد کا ذاتی تعلق ہے اللہ کے ساتھ، اور یہ اتنا ایسا معاملہ ہے کہ جس کی سارے کی خبر اللہ کریم انبیاء کو بھی نہیں دیتے۔ جو بات بتا دیں وہ ان کی پسند پہ ہے، جو اللہ بتانا چاہے، جو نہ بتائے وہ نہیں بھی بتائے، جس کی اپنی شان ہے۔ قرآن سورہ بقرہ میں آتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ یہ جو لوگ آپ کے ساری کاوش کے باوجود اور سارا حق بیان کرنے کے باوجود کفر پر جمے ہوئے ہیں، آپ ان کو آخرت کی انجام کی اطلاع دیں، ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے لیے برابر ہے، ہم لا یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ بعض لوگوں کے بارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ان کا جو تعلق میرے ساتھ ہے وہ بگڑ چکا ہے، وہ سلو سے گزر گیا ہے، آپ ان پر محنت نہ کیجئے، یہ ایمان نہیں لائیں گے کہ ان کے دلوں پر مہر ہو چکی ہے، آنکھوں پر پردے ڈال جا چکے ہیں، کانوں پر پردے ڈال دیے گئے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اتنی نافرمانی کی ہے، ان کے قلوب سیاہ ہو چکے ہیں اور قبول ایمان کی استطاعت ان سے زائل ہو چکی ہے۔ تو اس آیہ کریمہ سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہر فرد کا ایک ذاتی تعلق اللہ کے ساتھ ہے، جس کے بارے یا اللہ جانتا ہے یا جس کو وہ بتا دے وہ جانتا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے نماز با جماعت کی فضیلت میں کہ دو لوگ کھڑے ہوں تو دو طرح کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے، سب کی الگ الگ ہوتی ہے، 10 ہو تو 10 طرح کی ہوتی ہے، 100 ہو جائے تو 100 طرح کی ہوتی ہے، اور ایک رنگا رنگ گلدستہ بن جاتا ہے۔ اور جب انوارات کی بارش ہوتی ہے تو سب پر ایک دوسرے کا اثر پڑتا ہے، ایک دوسرے کے انوارات پڑتے ہیں اور برکات کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ سو فرمایا فیصلے اللہ کے ہیں، ہر چیز کا مالک وہ ہے، کائنات کا خالق وہ ہے، رب وہ ہے، چلانے والا وہ ہے، انجام تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ میرا منصب جلیلہ یہ ہے کہ میں تمہیں بھلائی کی طرف دعوت دوں اور اس کا انجام جو ہے نیک، اس کی بشارت دوں اور برائی سے متنبہ کروں، بتاؤں کیا فعل برائی ہے، اللہ کو کیا پسند نہیں ہے، اور اگر یہ کرو گے تو اس کی سزا یہ ہے بڑی سخت۔ کہیں 10 میل آگے ڈاکہ پڑ رہا ہو اور کوئی ہمیں یہاں بتا دے کہ بھائی گاڑی روک لو، آگے نہ جاؤ، آگے ڈاکو لوٹ رہے ہیں، ہم کتنا احسان مانیں گے اس کا۔ تو یہ تو کوئی بھی بتا سکتا ہے، لیکن قبر میں کیا ہوگا اور میدان حشر کو کیا ہوگا اور جہنم کی ہولناکیاں کیا ہیں، یہ کون بتائے؟ یہ زندگی ایک راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں، اس کی مختلف سمتیں ہیں۔ جو سمت ہم نے اختیار کی ہے یہ کہاں پہنچے گی؟ اگر خطرناک جگہ، خطرے والی جگہ جا رہی ہے اور اللہ کا رسول ہمیں بتا دے کہ ادھر سے بچ جاؤ، اس راستے پہ چلو، یہ تمہیں جنت تک لے جائے گا، تو اس سے بڑا احسان کیا ہوگا؟ اس سے بڑی خیر خواہی کیا ہوگی؟ رہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوتا، ویسا کہ فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ اس کا اپنا کام ہے، ہر چیز کا اختیار اس کے پاس ہے۔ ام یقولوا نفترا،
پھر جب ہر طرف سے لاجواب ہوتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے قرآن اپنی طرف سے جوڑ لیا ہے۔ فرمایا میں نے 40 برس تمہارے اندر بسر کیے ہیں، کسی عالم، کسی شاعر، کسی ادیب، کسی دانشور، کسی مدرسے، کسی سکول کا منہ نہیں دیکھا، کسی بندے سے میں نے ایک لفظ سیکھا نہیں۔ 40 برسوں میں میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نہیں، میرے لب مبارک سے کوئی غلط لفظ نہیں نکلا، کوئی لائق مذمت، لائق اعتراض لفظ نہیں نکلا، کسی پر بہتان نہیں باندھا، کسی شخص پر جھوٹ نہیں بولا۔ تو ساری جوانی گزارنے کے بعد 40 برس میں تو کہولت آ جاتی ہے، بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے۔ تو بڑھاپے کے دروازے پر یکا میں نے اللہ کریم پر جھوٹ بولنا شروع کر دیا، تمہاری عقلیں ماری گئی۔ جس ہستی نے 40 برس میں کسی ایک فرد پر جھوٹ نہیں، مخلوق پر نہیں بولا، وہ اچانک خالق پر جھوٹ بولنے لگ جائے۔ اگر تمہیں اس فلسفے کی بھی سمجھ نہیں آتی تو تم میں بڑے بڑے شاعر، بڑے بڑے ادیب، بڑے بڑے دانشور، بڑے بڑے تاریخ دان، کون سا موضوع ہے جس کے جاننے والے تم میں نہیں ہیں؟ اگر یہ میں نے بغیر پڑھے لکھے اپنی طرف سے جوڑ لیا ہے کہ یہ بھئی الہی ہے، تو تم تو بڑے علوم و فنون کے ماہر ہو، تم سارے اکٹھے ہو جاؤ، اپنے باطل خداؤں کو بھی بلا لو اور ایسی 10 آیات بنا کر لے آؤ جن میں خبر بھی صحیح ہو، خبر بھی 2 عالم کی ہو، دنیا اور آخرت کی، ادبی معیار بھی قرآن کے مطابق ہو، مفاہیم بھی اس کے مطابق ہوں۔ تو ایسی 10 آیتیں بنا کر تم بھی لے آؤ، سارے ادیب دانشور اکٹھے ہو جاؤ، اپنے معدودان باطلہ کو بھی بلا لو۔ اگر ایک بندہ ایک مضمون لکھ سکتا ہے تو تم سارے مل کر ویسا مضمون نہیں بنا سکتے، بناؤ۔ اگر قرآن مخلوق کا لکھا ہوا ہے تو تم بھی مخلوق ہو، تم بنا لو۔ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ، تم بھی ایسی صورتیں جوڑ کر بنا کر لے آؤ۔ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے سوا جس کو چاہو ساتھ ملا لو، اپنے معبودان باطلہ کو بلا لو، جادوگروں کو بلا لو، جنوں کو بلا لو، جو بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے، ذرا 10 ایسی آیتیں تم بھی لکھ کر لاؤ۔ اگر ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو پھر تم بھی بنا کر لے آؤ۔ اور قرآن کریم کا یہ چیلنج آج بھی موجود ہے۔ یہ 2 باتیں، ایک اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، یہ نصیحت، یہ کتاب ہم نے نازل فرمائی ہے، اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ 1450 سال بیت گئے، کوئی شخص اس کی ایک زیر زبر یا سین میم کا ایک ٹنڈا یا کوئی ایک نقطہ یا کوئی ایک حرف تبدیل نہیں کر سکا۔ دنیا میں کتنی کتابیں آئیں؟ آسمانی کتابیں 4، صحائف بہت سے، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی، ان کا بھی یہ اشر کیا گیا کہ آج ان کا کوئی جملہ صحیح نہیں ملتا۔ انسانوں نے کتنی کتابیں لکھی، کون شہادت دے سکتا ہے کہ اس کتاب میں کسی نے تحریف نہیں کی یا یہ بدلی نہیں؟ قرآن کریم کا کوئی ایک زیر زبر یا ایک ٹنڈا بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ بدلو۔ اللہ کریم نے اس کا ایسا انتظام فرما دیا کہ اسے مسلمانوں کے سینوں میں سمو دیا۔ کاغذ سے تو کوئی ایک ٹنڈا کاٹ دے گا، اس کے دل سے، مومن کے دل سے کون جا کر کاٹے گا؟ ایسی حفاظت الہیہ اس کو نصیب ہوئی کہ اس کے پڑھنے والے، اس کو یاد رکھنے والے، اس کے مفاہیم بیان کرنے والے، اور اس کو روزانہ اور ہر جمعے اور ہر جگہ اور ہر مجلس میں بیان کرنے والے اللہ نے بے شمار مقرر کر رکھے۔
تو فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ میں نے اپنی طرف سے یہ مضمون بنا لی اور میں کہتا ہوں وہی الہی ہے، تو پھر تم بھی تو انسان ہو اور پڑھے لکھے بھی ہو، تم میں دانشور بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، خود بھی جمع ہو جاؤ اور جس کسی کو اللہ کے سوا بلا سکتے ہو اس کو بھی بلا لو، اگر تم سچے ہو تو ایسی 10 آیات ہی لکھ کر لے آؤ۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، اور جب تم ایسا نہ کر سکو، یہ ممکن نہ ہو، تو پھر حق بنتا ہے کم از کم یہ بات مان لو کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ جب مخلوق میں سے کوئی ایسا نہیں کر سکتا تو پھر یہ ایک یقینی دلیل ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا مرکزی جو ہے نقطہ وہ یہ ہے اللہ الہ الا ہو، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ سارے قرآن کریم کا اور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عبادت کا مستحق صرف وہ وحدہ لا شریک ہے، اور عبادت ہوتی ہے کسی سے امیدیں وابستہ کرنا۔ اگر کسی لالچ میں بندہ، کسی بندے سے لالچ ہو یا کسی اور سے لالچ ہو، اس لالچ میں اللہ کی نافرمانی کرے اور بندے کی اطاعت کرے تو اس نے تو بندے کو الہ مان لیا۔ یہ مقام صرف اللہ کا ہے، جس سے نفع کی امید بھی رکھی جائے، جس کی ناراضگی سے نقصان کا ڈر بھی ہو، اور اس کی کامل اطاعت کی جائے جتنی اپنے بس میں ہو۔ وہ فرماتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں، جو اس کی طاقت میں نے نہیں دی، میں اس کا محاسبہ بھی نہیں کروں گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس بندے میں جس کام کرنے کی طاقت نہیں اس کے بارے سوال نہیں کروں گا، لیکن جو ہمت میں نے دی ہے اس کے بارے ضرور پوچھوں۔ تو ان سارے علوم کا پھر اس میں قرآن کریم میں صرف یہ نہیں کہ عبادات اور عقائد ہیں، اس میں تاریخ بھی ہے گزشتہ اقوام کی، اور ان کے انجام سے باخبر بھی کیا گیا ہے۔ یہ تو تم لوگ دنیا کی تاریخوں سے بھی مقابلہ کر سکتے ہو۔ اس میں آئندہ کی پیش گوئیاں بھی ہیں، وہ بھی تم پوری ہوتے دیکھ رہے ہو۔ اس میں ساری سائنس بھی ہے۔ 1400 سال پہلے قرآن نے بتایا کہ کس طرح نطفے سے بچہ بنتا ہے، گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر اس میں ہڈیاں پیدا ہوتی ہیں، خون پیدا ہوتا ہے، پھر اس پر کھال چڑھائی جاتی ہے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ 1450 سال بعد سائنس نے کیا ثابت کیا؟ وہی جو قرآن نے بتایا تھا۔ طب بھی ہے، سائنس بھی ہے، تاریخ بھی ہے، واقعات عالم بھی ہیں۔ تو کسی پہلو سے تو تم کہیں سے ثبوت نکالو کہ یہ جو واقعہ قرآن نے بیان فرمایا یہ صحیح نہیں۔ جب ایسا نہیں کر سکتے تو پھر یہ مان لو کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کافر تو کیا مانیں گے؟ آج کا مسلمان بھی اس درجے کو پہنچ چکا ہے کہ اب یہ وہ انگریزی میں کہتے ہیں کریم آف دا نیشن، یعنی قوم کے چنے ہوئے لوگ، اعلیٰ ترین دماغ، اعلیٰ ترین علم، اعلیٰ ترین مزاج، قوم کے چنے ہوئے سرکردہ لوگ۔ وہ الیکشن کمیشن والے پوچھ رہے ہیں کسی کو سورہ اخلاص نہیں آتی۔ ایک امیدوار سے انہیں پوچھا قرآن کے کتنے پارے ہیں؟ اس نے کہا 32۔ اب اگر یہ عالم مسلمانوں کا ہے تو کافر کہاں غور کرے؟ یعنی یہ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں ہم ایمان بھی لائے، نسلاً بعد نسلاً قرآن کریم گھروں میں، آلوں میں اور الماریوں میں پڑا رہتا ہے اور کوئی نہیں پڑھتا۔ تو فرمایا اس سارے کلام کا ماحصل یہ ہے وَاللَّهَ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا تم اس بات کو تسلیم کرو
اللہ کریم ہم پہ رحم فرمائے. یہاں جیسے ہم ہیں ویسے حکمران بھی ہیں اور ویسے ہی الیکشن کمیشن والے بھی ہمارے ساتھ کے انسان ہیں. کسی کی ملازمت وہاں آ گئی, کسی کی نوکری وہاں آ گئی, اپنی اپنی جاب کر رہے ہیں. تو اگر ایک چھوٹی سی چھننی الیکشن کمیشن نے لگا دی ہے کہ بھیا تم مسلمان بھی ہو کہ نہیں, اس پر دنیا چیخ رہی ہے اور شور ہے ٹی وی پر, الیکشن کمیشن کو کیا ہے, ہم مسلمان ہو نہ ہو. سبحان اللہ. اب جس بندے کا یہ عقیدہ ہو کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں ہوں, تمہیں اس سے کیا ہو, کہاں مسلمان. مسلمان تو ہے جو کٹ جائے اور کہے میں مسلمان. اب شور یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہم سے پوچھا کیوں جاتا ہے, بھائی تمہیں ایک مسلمان قوم کی رہنمائی کرنی اور تمہیں سورہ اخلاص بھی نہیں آتی, نماز بھی نہیں آتی, کسی کو نماز کی رکعت نہیں آتی. کمال ہے, عجیب لوگ ہو پھر تم. یعنی فرائض کی رکعت کی تعداد پتہ نہیں. سورہ اخلاص تو ان پڑھوں نے بھی یاد کی ہوتی ہے, ہر رکعت میں پڑھتے ہیں. جنہیں قرآن کی متفرق صورتیں یاد نہ ہوں وہ سارے لوگ ہر رکعت میں سورہ اخلاص ہی پڑھتے ہیں. عورتوں نے, بچوں نے, ان پڑھوں نے, سب نے جو نمازی ہیں سب نے یاد کی ہوئی ہوتی. وہ بھی تمہیں نہیں آتی, تمہیں پاروں کی تعداد کا بھی علم نہیں, تو تم مسلمانوں کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ اگر تمہیں رہنما بنا دیا جائے تو ان غریبوں کو کہاں لے جاؤ گے؟ وہ ایک عربی کا شعر ہے, اذا کان الغراب دلیل قوم سیاتیہم الی دار الکلاب. اذا کان الغراب دلیل قوم, اگر کوا کسی قوم کا رہنما بن گیا, سیاتیہم الی دار الکلاب, تو اس قوم کو وہاں لے جائے گا جہاں کتے مردار کھا رہے. کبے نے تو اسی کی تلاش میں جانا ہے. اگر وہ کسی قوم کا رہنما بن گیا تو ساری قوم کو وہاں لے جائے گا جہاں کتے مردار کھا رہے ہوں گے. اب جن کو کلمہ بھی نہیں آتا, نماز کی رکعت کی تعداد بھی پتہ نہیں, قوم کے رہنما بن گئے تو اسے لے کر کہاں جائیں گے؟ تو فرمایا حال انتم مسلمون. یہ دیکھو تمام آسمانی کتب کا ماصل, تمام انبیاء کی تعلیمات کا ماصل یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں. اب اس فلسفے کو دیکھ کر ذرا اپنے آپ پر غور کرو. حال انتم مسلمون, کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تمہارا اسلام درست ہے؟ تمہارا عقیدہ صحیح ہے؟ کیا تمہارا کردار تمہارے عقیدے سے مطابقت رکھتا ہے؟ حال انتم مسلمون. خود دیکھ لو, دوسرے کو جج کیوں بناتے ہو؟ اپنے جج خود بن جاؤ اور اپنا عقیدہ اور اپنا کردار قرآن پہ پیش کرو, سنت پہ پیش کرو, نبی کی حیات طیبہ پہ پیش کرو. اگر اتباع کر رہے ہو نہیں کر رہے ہو, کیا ہے کہ تم مانتے ہو نہیں مانتے ہو, اپنے جج خود بنو, دوسرے کو نہ بناؤ. خود انصاف سے فیصلہ کرو. ابھی وقت ہے توبہ کا بھی, اصلاح کا بھی. موت آئے گی تو عملی زندگی ختم ہو جائے گی, پھر دارالاجر ہے, وہاں اصلاح کی اور تبدیلی کی فرصت نہیں ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں.
मोटर वे से कलर कहार के इंटरचेंज से निकलते हुए कलर कहार की झील से होते हुए मियानी, बोछाल और नूरपुर से गुजरते हुए दारुल इरफान मिनारा पहुंच सकते हैं। हजरत अमीर मोहम्मद अकरम आवान ने बच्चियों और बच्चों की दीनी और दुनियावी तालीम के लिए सिकारा एकेडमी के नाम से एक दरसगाह भी कायम की है, जिसका इफ्तिताह मुल्क पाकिस्तान के सदर जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने अपने दस्ते मुबारक से किया था। वो तमाम अहबाब जो इस्लाम की तलब रखते हैं, उनसे गुजारिश है कि दारुल इरफान मिनारा जिला चकवाल में अमीर मोहम्मद अकरम आवान साहब के खिताबात से मुस्तफीद हों। वो हर जुमे को नमाज से पहले बयान फरमाते हैं। हर माह की पहली इतवार को माहाना इज्तिमा होता है, जिसमें आप खुसूसी खिताब फरमाते हैं और पाकिस्तान के चारों सूबों से अहबाब इस इज्तिमा में शिरकत करते हैं। इसके अलावा यहाँ साल में 2 मरकजी इज्तिमात भी होते हैं, एक रमजानुल मुबारक में एतिकाफ का इज्तिमा और दूसरा जुलाई और अगस्त में 40 दिन का इज्तिमा होता है, जिसमें रूहानी तरबियत की जाती है। अपना खून सीमाब देकर इतना हम कर जाएंगे, नाम आका का चमन में फिर रकम कर जाएंगे।